کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکا ہے؟ اپنی زکوٰۃ اور عطیات ڈیپیلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ یہ مسکراہٹیں یوں ہی بکھرتی رہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ اور میری بڑی پیاری دوست ہیں، میری آپا ہیں، آج سے نہیں نہ جانے کب سے یہ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تعلق ہمیشہ قائم رکھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور آتی ہے، کیونکہ انیشلی آئی ریممبر جب یہ فاؤنڈیشن شروع ہوئی تب سے جو ہم سے بن سکا وہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے جتنی پرابلمس دیکھی، وہ ایک وکٹم سے، مجھے یاد ہے اس ایک وکٹم سے یہ کہانی شروع ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس فاؤنڈیشن کا نام جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور الحمدللہ نہ جانے کتنی بچیاں جن کے ساتھ بے تحاشا ظلم ہوئے ان کو دوبارہ سے مسکرانے کا موقع دیا ہے ڈیپلیکس اسمائل اگین نے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس وقت میرے ساتھ یہاں موجود ہیں پریزیڈنٹ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن مسرت مصباح صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ، کیونکہ یہ سچ ہے کہ تم پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہو، اور یہ مت کہو کہ تھوڑا سا کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا اور ہمیشہ کیا ہے۔ آئی ایم سو گریٹفل۔ نہیں، لیکن پھر بھی اوبویسلی اس طرح سے تو نہیں کر پاتے نا ہم لوگ سپورٹ، جس طرح سے آپ لوگ کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو بس یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت ہوا وہ کر دیا، جو تھوڑا بہت ہوا، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی بہت سارے جو آپ کے فاؤنڈیشن سے لڑکیاں جن کے آپریشن آپ نے کروائے، سرجریز کروائیں، ان بچیوں کو جابز دی، ان کو کام پہ لگایا۔ مطلب ہم تو ایک بات ہے نا کہ یا تو میں نے سنائی بات، یہ تو آنکھوں دیکھا اور ایک ایکسپیرینس کی ہوئی چیز ہے ماشاءاللہ سے۔ ایک تو کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ 20 سال۔ 20 سال ہو گئے؟ جی 20 سال گزر گئے، اور اس وقت میرے پاس فیصل 857 یا 67 بچے بچیاں اور کچھ لڑکے بھی ہیں۔ اچھا۔ جن کو تیزاب سے جلایا گیا، مٹی کے تیل چھڑک کے جلایا گیا، اور اب ہم نے حادثاتی طور پہ جو بچیاں جل جاتی ہیں ان کو بھی اس لیے لیا کہ اگر گھر میں مثال کے طور پہ چولہا پھٹ گیا یا گیس لیک ہو گئی، تو جو بوائز ہوتے ہیں نا، مرد ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ اور ان کے تو علاج کر لیتے ہیں، بچیوں کا نہیں کرتے۔ تو اس لیے نہیں کہ ان سے محبت تو کرتے ہوں گے، لیکن ان کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ تو پہلی بوجھ تھیں بیٹیاں پیدا ہو کے، تو اب جل کے ہم ان کا کیا کر سکیں گے۔ سو انفارچونیٹلی ان کو بس کونے میں کہیں کر دیتے ہیں۔ تو ہم ان بچیوں کے لیے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہوں، ہمت بھی باندھیں، اور جتنی بہتر ہو سکتی ہیں بہتر لگیں۔ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے؟ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ جس وقت ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پشاور میں ایک بچی کا علاج کا سلسلہ ہے، پنڈی میں، اسلام آباد پنڈی میں ایک لڑکا جو ہے اس کا علاج جو ہے، اس کے آپریشنز ہو رہے ہیں، اور ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی کراچی میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں پہ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل نے ایک لڑکی کے اوپر تیزاب پھینکا، اللہ! جو کہ اس کے شاید ماموں تھے یا اس کے بھائی تھے، ان کو زیادہ پڑا، لیکن بہرحال وہ بچی کے اوپر انسٹیٹیوٹ والے پرنسپل نے پھینکا ہے۔ کین یو امیجن کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ایک تعلیمی ادارہ چلا رہا ہے، وہ اپنے ٹیبل کے نیچے تیزاب کی بوتل رکھا ہوا ہے کہ وہ بچیوں کو اسی طرح ہراس کرتا ہے۔ جہالت کی مطلب فقدان، آپ جو بھی کچھ کہہ اس پہ لیں۔ تو ہم نے اتنا کچھ بولا، اتنا کچھ کیا ہے۔ ریممبر اسی اسٹوڈیوز میں آج سے میں اگر بات کروں، نہیں بھی تو کوئی 13-14 سال پہلے، جب میں یہاں سے ہی ٹی وی 1 سے مارننگ شو کرتا تھا، تب نیا آپ کا کام تھا۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم قانون پاس کروا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور وہ قانون میرے خیال سے پاس بھی ہوا۔ ہو گیا۔
ہو گیا اور اس پہ ابھی بھی لوگوں کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں قانون بنا دینے سے کبھی بھی جرم نہیں رکتا ہے, قانون لاگو کرنے سے جرم رکتا ہے. اگر آپ سخت سے سخت پنشمنٹ بھی رکھ دیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا, جب تک ملے گی نہیں. ملے گی نہیں. تو اب ہم نے پچھلے 2 سال پہلے یہ بھی ایک قانون سندھ کیبنٹ سے پاس کروایا کہ جو سیل آف ایسڈ ہے, یعنی کہ تیزاب بکی کیوں رہا ہے اتنا کھلے عام, ویری ٹرو. تو اس کے اوپر بھی قوانین اور اس کے حوالے سے کہ بھئی جو لیتا ہے, جو دیتا ہے, جو رکھتا ہے, یہ ساری چیزیں ریگولرائز ہو جائیں, جو ہو گئی ہیں, لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا جب تک وہی والی بات. اتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے 2024 میں بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. دنیا چاند پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے, دنیا مارس پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے, لوگ سائنٹیفکلی کیا کیا چیزیں پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج بھی ایک انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل نے ایک لڑکی پہ تیزاب پھینک دی. شرمندگی ہوتی ہے سیریسلی, جو بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر وقت جب اور جہاں موقع ملے اس کے بارے میں آگاہی ضرور دینی چاہیے. بالکل. اور آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ جو گھر میں والدین ہیں, اسپیشلی جب وہ بیٹیوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں, بتا رہی ہوتی ہیں, ماں باپ دونوں, تو وہ لڑکوں کو بھی بتائیں. بالکل. کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا ہے نا تعلیم و تربیت, تو تعلیم تو اب ہمارے لیے ایک ڈگری ہے جو کہ وہ ٹنل پہ کونے میں ایک روشنی, اس کو ہم لینے چاہتے ہیں. تربیت وہ ہے جو ہمیں اس ٹنل سے گزرنے کے لیے کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے مذہب سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ تعلیم تربیت کی بات کر رہی ہیں. تعلیم از 30%, تربیت از 70%. جی, تو یہ تو مطلب بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ. قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں, آپ پتہ ہے 5 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں نہ وہ عالم بنتا ہے نہ وہ عالمہ بنتی ہے. اس کے بعد جب اس کا شعور بیدار ہو, اس کو گناہ ثواب کا فرق بتانا چاہیے, ماں باپ کی عزت بتانی چاہیے, بڑے چھوٹوں کا لحاظ, حقوق و لباس بتانے چاہیے, حقوق و لباس بتانا چاہیے. مطلب خالی ایک ماں کا رشتہ جو ہے وہ نہیں نبھانے کی بات ہو رہی ہے, تمام رشتے جو معاشرے میں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی ہماری بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بچہ پیدا کرتے ہیں تو آپ معاشرے کو ایک شخص دیتے ہیں, تو آپ پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں. آپ کے پورے خاندان کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ انسان جو اس وقت معاشرے میں آئے گا. تو آپ تو اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکتیں کرے گا تو وہ تو آپ کی پوری نسل کو بدنام کر رہا ہے, برباد کر دے. تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. سو ابھی بھی ظاہر سی بات ہے ایک آپریشن جو ہے اس طرح کا وہ اب تو اور مہنگا ہو گیا ہوگا. اب ایک آپریشن جو ہوتا ہے نا وہ 80,000 روپے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا. جو پھر بھی بہت سارے آپریشنس, اور اگر باہر کے ساتھ کمپیریزن کرائیں تو بہت تھوڑا ہے. بہت تھوڑا. آپ 80,000 میں ایک بچی کی آنکھ کا آپریشن کرواتے ہیں اور اس کی بینائی ہے, تو سوچیں کہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اس کی آنکھ سے بینائی آ گئی اور وہ دیکھ رہی ہے. جس طرح وہ دعائیں دیتی ہیں فیصل, ہاتھ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. باخدا. اور اسی طرح سے جب وہ بچیاں یا بچے جو ہیں یا چھوٹے بچے, مطلب ایک ماں دودھ پلا رہی ہے اور اس کے اوپر اس کے نشئی آدمی نے تیزاب پھینک دیا. جی یہ تو مجھے یاد ہے, آپ نے میرے شو پہ بھی ڈسکس کیا تھا. تو یہ دس از لائک انبلیویبل. ہمیں ابھی بھی مطلب کچھ بگڑا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت کے اوپر پھینکا جا رہا ہے. بہت سی عورتیں ہمارے تک پہنچ نہیں پاتی ہیں, بہت سی عورتوں تک ہم نہیں پہنچ پاتے, لیکن جو پہنچ رہی ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں. وہ ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. ایک قطرہ بھی ہو تو بھی بہت ہے. ایک درد کی گولی کا جو پتہ, اسکن کی جو سرجریز ہیں وہ ذرا اور مہنگی ہیں. وہ اتنی ہے جو کہ ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارے کیونکہ کانٹریکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ایک نہیں ہوتی بیٹے, 40, 50, 35. تو جو بچی آپ نے شاید 15 سال پہلے میرے ساتھ دیکھی تھی وہ آج بھی میرے ادارے کے ساتھ ہے. بہتر ہو گئی ہوگی, لیکن آپ اس کو دیکھ کر ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں نا سارا, بونز لگتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, سب کچھ لگتا ہے. مطلب اگر کسی کی ناک بہہ گئی تو ناک کی ہڈی جو ہے وہ پسلی سے نکالی جاتی ہے, اس کے اوپر گوشت لگانے کے بعد اس میں خون کی روانی کے لیے ہاتھ ایسے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کئی مہینوں تک ہاتھ
مطلب ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے جس سے وہ پہلے گزر چکی ہے، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، اور آپریشن کے حوالے سے بھی پورا جسم جل جاتا ہے. جب آپ کوئی اچھی اسکن لیتے ہیں، پاؤں سے لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی تو آخر نشان آیا نا. ہاں بالکل. تو وہ تمام چیزوں کو اگر میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں با ہمت ہیں وہ بچیاں، کہ اور سلیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ پھر بھی. مینٹل کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں ان بچیوں کی؟ یہ تو بالکل اڑ جاتی ہوں گی. آپ لوگ کیسے ان کو پھر کنٹین کرتے ہیں؟ کیسے؟ وہ تو ایک پورا پروسیس آپ لوگوں کا چلتا ہوگا. جی، کیونکہ زیادہ تر بچیاں جلائے جانے کے بعد مہینوں اپنی شکل نہیں دیکھ پاتی، نہ دکھائی جاتی ہیں، اور اگر انہوں نے دیکھ لی تو وہ سوسائڈل ہوتی ہیں، مطلب وہ نہیں جینا چاہتی ہیں. جہاں وہ جینا نہیں چاہتی وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے خفا بھی ہوتی ہیں، جس کے لیے بھی ہمیں ان کو گائیڈنس دینی ہوتی ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ آپ کی سزا نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ باتیں نہیں اس طرح آسانی سے سمجھ میں آتی نہیں آتی جس طرح میں اور سیریسلی آپ. جس پہ گزر رہا ہوتا ہے. جی، تو ہم پھر یہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ ایسے کنیکٹ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، فلم دکھاتے ہیں، کبھی پکنک پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ نارمل ہونے لگیں. اور جو کام ہم ان کو سکھاتے ہیں وہ بھی عام نارمل جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں. کچھ بچیاں تو آپ کی بیوٹیشین بن گئی ہیں. وہ بیوٹیشین بن گئی. ریسیپشن پہ آپ داخل ہوں، آپ کو ایک برنٹ وکٹم نظر آتی ہے جو کہ مسکرا کے آپ کو ریسیو کرتی ہے. ہے آپ کی سیریسلی بہت پیار آتا ہے اور بہت اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں بیٹے کہ ہم سب لوگوں کے لیے یہ ایک موقع ہے. رمضان میں تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے ایک نیکی کریں گے تو بہت ساری نیکیاں ملیں گی، لیکن پورے سال بھی ہم نیکی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ سوچ کر کریں کہ آپ کی تھوڑی سی کنٹریبیوشن سے، اگر آپ پیسے نہیں دینا چاہتے نہ دیں، آپ آئیں ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. آپ آئیں اس وقت جب وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں اور ان کے گھر والے ان کے پاس اس لیے نہیں بیٹھ رہے ہوتے کہ ان کے پاس سے ایک بو سی آتی ہے، جسم جل گیا، بال جل گئے. سو ہمیں جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہر طرح سے چاہیے ہوتی ہے. ان کو ہنر سکھائیں، ان سے بات چیت کریں. ان کے بچے ہیں چھوٹے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسکالرشپس کے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیلے چلاتی ہیں، موٹر بائک سیکھ گئی ہیں تو وہ بائکیاں بن گئی ہیں. میری ایک بہت پیاری بچی ہے، تو میں نے اس کو کہا آپ کو کوئی چھیڑتا تو نہیں راستے میں؟ تو کہتی ہے نہیں باجی، میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. وہ تو اس کا جوک ہے، لیکن آپ اس کی وہ ہمت اور بہادری دیکھیں. شی از ناٹ بادرڈ اب بیکاز شی از ارننگ. وہ با اختیار ہے، وہ خود مختار ہے، وہ با اعتماد ہے. مطلب اس کے اندر جو ہمت اور حوصلہ ہے وہ انبلیویبل ہے. اللہ، میں آپ لوگوں سے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں، اکاؤنٹ نمبر اس وقت آن اسکرین ہے. پورے پاکستان سے باہر برانچ کوڈ بھی آ رہا ہے، پلیز نوٹ کر لیں. روزانہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی شیئرنگ کرتے ہیں. جیسے آج بھی ہمارا ٹاپک ہے، کوئی آپ لوگوں کسی کی ویڈیو ہاتھ لگ جاتی ہے تو آپ لوگ دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں بغیر کوئی تحقیق کیے. یہ بڑی اوتھینٹک بات ہے جو مسرت آپا یہاں پہ بیٹھ کے کر رہی ہیں. یہ بڑی اوتھینٹک چیز ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو پلیز اس بات کو بھی شیئر کریں، لوگوں تک آگے پہنچائیں، سپورٹ کریں. سوچیں اگر ہم میں سے کوئی کسی ایک کی جان بچانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اس کو زندگی واپس دینے میں کامیاب ہو گیا، تو ہمارے لیے کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ کوئی میسیج میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز رمضانوں میں سب کو دیجیے. آپ سب لوگوں کے اپنے حصے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان بچیوں کا نہ بھولیں. اور تمام بچیاں جن کے ساتھ ایسے مظالم ہوتے ہیں وہ آواز اٹھائیں، کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے گی، آج نہیں تو کل. اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میننس کو، اس ہینیس کرائم کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو آپا، تھینک یو سو مچ.